دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا علمہ العربیہ، اس نے عربی سکھائی. تو قرآن تو عربی میں ہے نا، تو تمام انسانیت کو عربی سکھانی چاہیے تھی. لوگ کہتے ہیں اگر واقعی قرآن میرے لیے ہے تو عربی میں کیوں ہے؟ میں تو اردو بولتا ہوں، میں پنجابی، میں سرائکی، میں سندھی، میں جو بھی زبانیں ہیں دنیا کی، بہاسا ملائیو ملیشیا میں جو چل رہی ہے زبان، ہم نے تو عربی نہیں سیکھی. میرا کیا قصور مجھے عربی نہیں آتی؟ اس کے دو باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانیں سکھائی ہیں، صرف عربی نہیں سکھائی. وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام الفاظ جو آدم علیہ السلام کو آتے تھے وہ اللہ نے سکھائے. ہم تمام کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. آپ کو بولنا کس نے سکھایا تھا؟ آپ کے والدین نے. آپ کے والدین نہ سکھاتے آپ کو بولنا نہیں سیکھنا تھا. ان کو ان کے والدین نے، ان کو ان کے والدین نے، ان کو ان کے والدین نے، پیچھے چلتے 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 چلے جائیں. کہاں تک پہنچے گی بات؟ آدم علیہ السلام. یعنی ہم تمام جو بول رہے ہیں نا آج، وہ آدم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہی کی اولاد ہیں. زبان کی بھی اولاد ہوتی ہے جس طرح انسان کی اولاد ہوتی ہے. تمام زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھائے ہوئے الفاظ کی اولاد ہیں. اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ انگریزی اردو سے بہتر نہیں ہے، اور اردو فارسی سے بہتر نہیں ہے، اور فارسی پنجابی سے بہتر نہیں ہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہے. یہ تمام مقدس ہیں، تمام زبانیں. ان کا احترام کرنا چاہیے. کسی کی زبانوں کو پٹھان ہے، اس کا لہجہ ہے اردو میں بات کرنے کا، ہمیں مزاحیہ لگتا ہے. ہمیں لوگوں کی بات کرنے کے لہجے، لوگوں کی زبانیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کو اپنے سے نچلا سمجھنا. جو اردو بولتا ہے اس کو پنجابی جاہل لگتی ہے، جو پنجابی بولتا ہے اس کو پشتو الٹی سیدھی لگتی ہے. مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بنگلہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے لفظ کے مذاق اڑانا، اس کی دھجیاں اڑانا. یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں. میں مثالیں نہیں دے رہا آپ کو، مثالیں مجھ سے اچھی طرح آتی ہیں. علمہ البیان سے کیا بات نکلی ہے؟ اس نے تمام زبانیں سکھائی ہیں انسان کو. ہر زبان کا احترام کرنا ضروری ہے.